جو انسان کم عمری میں وفات پا گئے وہ وہاں اصل زندگی میں یعنی آخرت میں بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ وہاں جوان ہو چکے ہیں جو یہاں بچپن میں مرے، جن کی جتنی زندگی تھی وہ وہاں گزار رہے ہیں۔ جو اس دنیا میں اپاہج تھے وہاں صحت مند ہیں اور اپنے کام انجام دے رہے ہیں۔ جو معذور تھے ذہنی، جنہوں نے دنیا دیکھی ہی نہ تھی، وہ وہاں مکمل ہوش و حواس میں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنوں کا کہ وہ کب ان تک آئیں گے اور ساتھ رہیں گے۔ وہ مائیں جو بچوں کو پیدا کرتے جہان فانی سے کوچ کر گئیں، وہ وہاں انتظار کر رہی ہیں کہ میرا بچہ کب اپنا وقت پورا کر کے میرے پاس پہنچے گا۔ وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ انتظار کر رہے ہیں ماں باپ کا کہ وہ جب زندگی پوری کر کے آئیں تو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جو حسرت دل میں رہ گئی نیک لوگوں کی، نیک انسانوں کی، معصوم انسانوں کی، وہ وہاں پوری ہو رہی ہیں، اور قیامت سے پہلے یہ سب ہونا ضروری ہے، کیونکہ رب پاک نے فرمایا کہ صبر کا پھل تو ملے گا ہی، اور کافروں کو، نافرمانوں کو بھی اس حسرت کا احساس قیامت تک ہوگا جس کو وہ جھٹلاتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں دو ایسی ہستیوں کا ذکر ہوا جن میں سے ایک خلیل اللہ کہلاتے ہیں اور دوسرے حبیب اللہ، یعنی ایک اللہ کے دوست اور دوجے اللہ کے محبوب۔ تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن میں، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھا، اللہ کا فرما بردار، تمام راہوں سے ہٹا ہوا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم میں اچھا نمونہ ہے اور ان لوگوں میں جو اس کے ہمراہ تھے۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جو خود اپنے نفس کو حماقت میں مبتلا کرے، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بزرگی دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ بڑی غور طلب آیات ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہ آپ دنیا میں بھی نیک تھے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے، آپ کو دنیا میں بھی بزرگی عطا ہوئی اور آخرت میں بھی نیک صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ حبیب اللہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ظاہر ہے جو اتنے نیک پرہیزگار اللہ کے پیغمبر ہیں اور دونوں ہی بڑی شان والے پیغمبر، ان سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ان کی بہترین رہی، مگر آخرت میں وہ اس سے بھی بہتر مقام پہ ہوں گے، بہتر زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے وہ عجیب مقام، حیرت کا مقام، کیونکہ ہم ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے آج تک یہی جانتے ہیں، یہی سنا ہے کہ بس ایک دنیا کی زندگی ہے اور اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال کے نتیجوں میں ہمارا انجام طے ہو جانا ہے، اور جو بھی عمل کرنے ہیں وہ اس دنیا میں ہی کرنے ہیں، دوسری دنیا میں تو صرف ان عملوں کے نتیجے ہوں گے اور وہاں کوئی علیحدہ سے زندگی نہیں۔ مگر یہ آیات
کچھ اور حقیقت بیان کر رہی ہیں۔ اب کیونکہ ہم مسلمانوں کو فرمایا گیا ہے کہ ان دو شخصیات میں تم لوگوں کے لیے نمونہ موجود ہے، جب ان کی زندگی سے متعلق اشارے دیے گئے ہیں کہ ان کی ایک زندگی دنیا کی ہے اور ایک زندگی آخرت کی ہے اور وہ اس دنیا سے مختلف ہوگی، تو یہ پیغام تو ہر انسان کو رہنمائی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ زندگی صرف دنیا کی نہیں ہے، بلکہ آخرت بھی ایک جینے کا وہ مقام ہے جہاں پر انسان نے اعمال انجام دینے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر ذرا ان آیات مبارکہ پہ غور فرمائیے کہ اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بزرگی دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جو دنیا میں نیک رہے، اتنا درجہ پایا، تو آخرت میں بھی اس درجے کی بنا پر نیک لوگوں میں، صالح لوگوں میں ہی ہوں گے۔ مگر آیت میں اس بات کو اضافے کے طور پہ علیحدہ مقام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بزرگ ہوئے ان اعمال کی نسبت جو انہوں نے اللہ کی رضا میں کمائے، اور آخرت میں بھی وہ ایسے اعمال کرنے والے ہیں جو انہیں وہاں بھی درجہ دلائیں گے۔ اور اسی طرح یہ مقام دیکھیے جہاں فرمایا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ بلا شبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بہتر اور کس کی دنیا ہوگی؟ پاکیزہ زندگی، جن کو صادق اور امین جیسے لقب عطا ہوئے، جن کو اللہ کے محبوب ہونے کا شرف عطا ہوا، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، وہ زندگی کے مقابلے میں رب پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کی آخرت اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خیر والی ہوگی۔ یعنی رحمت للعالمین کا کام دنیا سے رحلت فرما لینے کے بعد، یہاں اس جہان سے وفات فرما لینے کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ اس جہان میں بھی اس سے بہتر عمل انجام دے رہے ہیں جو اس دنیا کے اعمال تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی بات اور اشارہ اللہ پاک کا قرآن سے ہم لوگوں کو کہ زندگی ابھی کچھ اور ہے اور ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ ایک اور زندگی تمہاری منتظر ہے۔ وہ زندگی کیا ہے، کیسی ہے، تو وہ کس طرح؟ اب ذرا یہ آیات دیکھیے۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کہے گا اے کاش میرا اعمال نامہ نہ ملتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش وہ موت ہوتی جو خاتمہ کر دیتی۔ یہ کس مقام پہ کہا جا رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر بس عیش کی صحیح ہی میں لگا رہے کہ دنیا دوبارہ نہیں ہے، کہ کوشش میں لگا رہے دنیا کے حاصل کی کہ دوبارہ زندگی نہ ملے گی۔ اس خیال میں ہے انسان کہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کون سا حساب، کون سی کتاب، کون سی آخرت اور کون سی قیامت۔ یہ سب باتیں وہ پرانی چلی آ رہی ہیں، جو ہے بس وہ یہی دنیا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اگر تو دیکھے جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ غور کیجئے کہ ابھی جان نکل رہی ہے، قبض ہو رہی ہے، قیامت کا دن نہیں ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آخرت میں داخل کیے جانے کا وقت ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جلنے کا عذاب چکھو، اور یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ
بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ وہ تمہارا اعمال نامہ، تمہارے دنیا کے عملوں کی لسٹ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھیجی، کیونکہ تم غافل بنے رہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کے رسول اطلاع دیتے تھے، رب کا پیغام پہنچا رہے تھے، تم تک پہنچ رہا تھا، تم سنتے تھے مگر پرواہ نہیں کر رہے تھے کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تم نے یقین نہیں کیا اپنے بنانے والے کا جو تمہارے حق میں مہربان تھا، تمہیں اس انجام سے بچانا چاہتا تھا، مگر تمہیں تمہاری سوچ نے، تمہاری صحبت نے، تمہاری کمپنی نے دھوکے میں رکھا۔ تو اب کہتے ہو کہ کاش وہ موت ہوتی جو خاتمہ کر دیتی۔ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا، میرے دوستوں نے یہی کہا تھا، میرے ہم نشینوں نے مجھے یہی سمجھایا تھا، مجھے یہی فریب دیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب باتیں ہیں بس۔ اور کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ یہی تو کہتے تھے وہ میرے دوست کے لباس میں چھپے دشمن کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہاں پیدا ہوئے اور ایک دن مر جائیں گے، یہ سب خود ہی ہو رہا ہے، اور تم کیا پاگل ہو جو ایسی باتوں پہ یقین کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی اصلی زندگی ہے؟ تو کیا یہ نقلی ہے؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ بھلا مرنے کے بعد کوئی آیا جس نے بتایا ہو؟ بس ایویں سنی سنائی باتیں، وہی ڈرانا پرانی باتیں۔ چھوڑو، ایویں دنیا کا مزہ خراب نہ کرو، دیکھا جائے گا، ہاں جب ہوگا دیکھ لیں گے۔ تو دیکھ لیا نا کہ پھر کیا ہوا کہ اب کہتے ہو کاش وہ موت ہوتی جو خاتمہ کر دیتی، کاش وہ سچ ہوتا کہ زندگی دوبارہ نہ تھی، ایک ہی موت تھی، اب کیا کریں؟ تو یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے پھر بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ ہرگز نہیں، ایک ہی بات ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ غور کیجئے آیت میں کہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ کسے چھوڑ آیا؟ اس جسم کو، اس مٹی کو، اس میں رہ کر نیک کام کر لیتا تو بات بن جاتی۔ تو آ گیا مقام دنیا کی زندگی جو گزار آئے، جیسی گزار آئے، اب ان اعمال کے نتیجوں میں یہ زندگی، یہ آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ نامہ اعمال پکڑا دیا گیا، جن کے دائیں یعنی خیر کے ہاتھ میں جن کے خیر کے عمل تھے وہ، اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوش واپس آئے گا۔ یہ کون سے اہل و عیال ہیں؟ یہ کون سے اہل و عیال ہیں جن کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا، کیونکہ دنیا میں تو واپس گیا نہیں۔ یہ وہ اہل و عیال ہیں جو دنیا کی زندگی میں اس سے پہلے وفات پا کر نیک مقام پہ آخرت کی زندگی میں موجود ہیں، جو اس کے خاندان میں سے بڑے بزرگ، عورتیں، بچے جو دنیا سے اس سے پہلے آخرت میں پہنچ گئے، اور ان میں سے جو بھی نیک تھے وہ ان کی طرف خوش ہو کر لوٹے گا۔ وہاں ملاقات ہوئی اپنے بچھڑوں سے جو پہلے پہنچ گئے تھے، اور وہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہوا، وہاں کے اعمال شروع ہوئے جو تم نے وہاں کرنے ہیں۔ اور اسی طرح ٹھیک جس کو اس کی رپورٹ مرنے کے ساتھ ہی سانس کے نکلتے نکلتے دکھا دی گئی کہ یہ کرتوت کیے تھے بائیں ہاتھ والے، تو وہ ہوگا تو وہ موت کو پکارے گا کہ کاش یہ ہمیشہ کی ہوتی، یہ سب نہ ہوتا۔ اس دن بچھڑے گا حقیقی معنوں میں اپنوں سے، اور وہاں کوئی بھی نیک بزرگ تمہیں بچا نہ پائے گا۔ وہ اہل و عیال، بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، بڑا خوش و خرم تھا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم خوش رہا کرتے تھے، جو اپنے تھے
کوئی نہ بچا سکے گا، اور ان میں سے جو جس انجام پہ ہوگا تم اس کو بھی دیکھ لو گے۔ جو نیک ہوئے وہ نیکی کے مقام پہ کھڑے تمہارا آخری دیدار کر رہے ہوں گے۔ حسرت ہو رہی ہوگی اس مقام پہ کہ آج بچھڑنے کا وقت آ گیا، اور پھر ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ ڈال دیا جائے گا۔ قیامت تک کے لیے تم میں اور ان میں ایک پردہ پڑ جائے گا، اور شروع ہوگی وہاں سے اصل زندگی کی داستان۔ تو جو نیک ہوئے ان کے درجے دوسری دنیا میں اور بلند ہو جائیں گے، اور جو بد نصیب ہوئے اپنے ہی ہاتھوں کیے اعمال کی بدولت وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ جو انسان کم عمری میں وفات پا گئے وہ وہاں اصل زندگی میں یعنی آخرت میں بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، وہ وہاں جوان ہو چکے ہیں۔ جو یہاں بچپن میں مرے جن کی جتنی زندگی تھی وہ وہاں گزار رہے ہیں۔ جو اس دنیا میں اپاہج تھے وہاں صحت مند ہیں اور اپنے کام انجام دے رہے ہیں۔ جو معذور تھے ذہنی جنہوں نے دنیا دیکھی ہی نہ تھی وہ وہاں مکمل ہوش و حواس میں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اپنوں کا کہ وہ کب ان تک آئیں گے اور ساتھ رہیں گے۔ وہ مائیں جو بچوں کو پیدا کرتے جہان فانی سے کوچ کر گئیں وہ وہاں انتظار کر رہی ہیں کہ میرا بچہ کب اپنا وقت پورا کر کے میرے پاس پہنچے گا۔ وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ انتظار کر رہے ہیں ماں باپ کا کہ وہ جب زندگی پوری کر کے آئیں تو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جو حسرت دل میں رہ گئی نیک لوگوں کی، نیک انسانوں کی، معصوم انسانوں کی، وہ وہاں پوری ہو رہی ہیں، اور قیامت سے پہلے یہ سب ہونا ضروری تھا، کیونکہ رب پاک نے فرمایا کہ صبر کا پھل تو ملے گا ہی، اور کافروں کو نافرمانوں کو بھی اس حسرت کا احساس قیامت تک ہوتا رہے گا جس کو وہ جھٹلاتے رہے۔ جب وہی لوگ ان کے سامنے عیش میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اللہ کی رضا کی چھاؤں میں ہوں گے، جنہیں تم دنیا میں ستاتے رہے، جن پہ ظلم کرتے ہو، جن کو کچھ نہیں سمجھتے، وہی جب تم سے بہترین حالت میں وہاں نظر آئیں گے تو یہ حسرت تم پر اور بھی گہری ہوگی کہ کاش موت ہی آخری مقام ہوتی تو اپنے کرموں کے ہاتھوں وہ اس دنیا کی خوبصورتی، اس دنیا کے کام جان ہی نہ پائیں گے، بلکہ اپنے ہی اعمال صبح شام گردن میں توق کی طرح پڑتے رہیں گے، جبکہ دوسری جانب اللہ کے بندے اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے۔ ابھی وہاں زندگیاں پروان چڑھ رہی ہیں، پھل پھول رہی ہیں، وہاں نیک لوگوں کی محفلیں جاری ہیں، جہاں اللہ کے ذکر چل رہے ہیں۔ اس جہان میں بھی اللہ کا حکم اتر رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، وہ وہاں بھی رحمت للعالمین ہیں۔ سب سے بڑی نعمت آخرت کی، سب سے بڑا انعام کہ اللہ کی راہ پہ چل کر جو سب سے عظیم نعمت ملنا ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جی بھر کر دیکھنا۔ ارے اس کے لیے آنکھیں تو پاک کر لو، وہ تیاری تو کر لو کہ ادھر دم نکل رہا ہو اور وہاں سے اس محفل کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں، اس نفس کے لباس سے نکلتے ہی روح بھاگتی ہوئی پہنچے اور شریک ہو جائے اس محفل میں جہاں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اپنے رب کے فیض بانٹ رہے ہیں، لوگوں میں ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں اپنے رب کے فضل سے ان بندوں کی جو بھی دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ موجود ہیں۔ روز ڈیوٹی لگتی ہے، روز حکم جاری ہوتے ہیں، وہاں سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو میرا سونا مرشد میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب تیرا شکر ہے میرے مالک، تیرا احسان ہے مجھ پر، میں تیرے قربان میرا سونا مالک۔ تو کیا تمہارا دل نہیں کرتا آخرت میں ان مقامات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے کہ ایسا کرنا؟ تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اطاعت کرنے کے بعد تمہاری ملاقات اس مرشد سے نہ ہوگی جس کی تم اطاعت کرتے رہے، جس کی مانتے رہے، جس کی لائی ہدایت پہ ایمان لائے؟ ارے اس دنیا کی کیا بات سوچتے ہو؟ وہ بلاوا تو اسی دنیا سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، روح اس محفل کے چکر روز کاٹتی ہے، وہ پاکیزگی، وہ سکون
وہ رب کی رضا، اللہ اللہ۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آڑ بن جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دل سے گزرتا ہے وہ اس سب کو جانتا ہے، تمہاری نیت کا رجحان کس جانب ہے وہ جانتا ہے، اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص صرف ظالموں پر ہی نہ پڑے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ کون سا فتنہ، کس فتنے کی بات ہو رہی ہے، کس آزمائش کی بات ہو رہی ہے جو صرف ظالموں کے لیے نہیں بلکہ ایمان والوں پر بھی آزمائش ہے، وہ بھی اس آزمائش کے لپیٹے میں ہیں۔ وہ فتنہ جس سے رب پاک کے ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی امت کو ڈرایا، اس سے آگاہ کیا، وہ فتنہ دجال۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے بچتے رہنا، تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے حال احوال دیکھ کر، ان کے پیسے عیاشیاں دیکھ کر کہیں ان کو خوش نصیب، بڑے نصیبوں والا نہ سمجھ بیٹھنا کہ کاش ہم ان جیسے ہو جائیں، اور اپنے حال پہ افسوس کرنے لگو، دنیا کی حسرت کرنے لگو، اللہ کے نافرمان بنو، اس سے گلے کرنے لگو۔ دجالیت کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ سب فریب کا جال ہے، کیونکہ جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور جو کچھ اس پر ہے بے شک ہم سب کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے، بلکہ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو کہیں دھوکے میں آ کر دنیا کی زینت تلاش کرنے لگ جاؤ، کافروں کو، نافرمانوں کو خوشحال سمجھ لو، کیونکہ یہ جس شے پر، جس دنیا پر اترا رہے ہیں وہ تو سب چٹیل میدان ہونے والی ہیں، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کی چیز ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اگر اللہ پہ یقین لاتے ہو، آج سے ہی پرہیزگاری کی جانب رخ موڑتے ہو، جو غلطیاں، جو گناہ، جو کوتاہیاں رب کی جناب میں ہو گئیں اس سے توبہ کرتے ہو، تو رب تمہارا وہ خطائیں بخش دے گا، اور تمہارے حق میں فیصلہ اتار دے گا کہ یہ بندہ یا بندی آخرت میں نیک مقام پہ آ گئے، اور وہاں کی زندگی بھی اب اللہ کی اطاعت میں بسر کریں گے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج جو سانس تم میں ہیں بڑے غنیمت کے ہیں، ان میں لوٹ آؤ اپنے رب کی جانب، تاکہ وہاں جو بڑے بزرگ، بچے، بہن بھائی، ماں باپ انتظار میں ہیں وہ خوش ہوں تمہارے نیک انجام پر، اور سب سے بڑی نعمت کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر سر رکھنا کہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گئی، اللہ اکبر۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ کامیاب کرے۔ اپنے رخ موڑ لو کہ اس دنیا میں سدا نہیں رہنا، اس دنیا کی تیاری کرو، وہاں بڑے کام کرنے ہیں۔ تو فی امان اللہ۔